یہاں تک کہنے کے بعد کامنی جب خاموش ہوئی تو عبداللہ بڑی دیر تک اس کو غور سے دیکھتا رہا۔ پھر وہ کہنے لگا، کامنی، تمہاری ان باتوں کا ابھی مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ میرے ذمہ اس قدر کام ہے کہ مجھے ابھی تمہارے متعلق سوچنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ تم دیکھتی ہو کہ میں نے صرف ابھی گلے کا توق توڑا ہے۔ میری دونوں ٹانگوں کی طرف دیکھو، ان میں ابھی تک غلامی کے کڑے پڑے ہوئے ہیں۔ اپنے ماں باپ کے دونوں قاتلوں کو قتل کرنے کے بعد پہلے مجھے پیروں کے ان کڑوں سے رہائی حاصل کرنی ہے۔ اس کے بعد مجھے ایک آزاد انسان کی حیثیت سے اپنی زندگی کے آنے والے دور سے متعلق فیصلہ کرنا ہوگا۔ اس پر کامنی فوراً بولی، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو آپ کے اس آنے والے دور تک میں لشکر ہی میں رہ کر انتظار کر سکتی ہوں۔ اس پر عبداللہ فوراً بولا، ہاں، ایسا کرنے کی بہرحال تمہیں اجازت ہے، تم جا سکتی ہو۔ اس کے ساتھ ہی کامنی نے ایک مایوس کن سی الوداعی نگاہ عبداللہ پر ڈالی، پھر وہ اس کے خیمے سے نکل گئی۔ عبداللہ اپنے بستر پر لیٹ کر نیند سے بغلگیر ہونے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ ایمن آباد میں چند روز قیام کرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی نے اپنے لشکر کے ساتھ لاہور کی طرف کوچ کیا۔ اپنے سپہ سالار جہان خان کو مقدمت جیش کے طور پر اپنے آگے روانہ کیا۔ لاہور تک کسی نے بھی احمد شاہ ابدالی سے کوئی مزاحمت نہ کی۔ پنجاب کی عملداری چونکہ ان دنوں جالندھر کے فوجدار آدینہ بیگ کے حوالے تھی، لہٰذا جو ہی آدینہ بیگ کو خبر ہوئی کہ احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کے ساتھ برق رفتاری سے لاہور کا رخ کر رہا ہے، آدینہ بیگ اپنے جانثار دستوں کے ساتھ لاہور سے نکل کر جالندھر کی طرف بھاگ گیا۔ بغیر کسی مزاحمت اور لڑائی کے احمد شاہ ابدالی لاہور پر قابض ہو گیا۔ لشکر کو اس نے لاہور کے نواح میں پڑاؤ کرنے کا حکم دیا تھا۔ احمد شاہ ابدالی ابھی لاہور سے دور ہی تھا کہ آدینہ بیگ اپنے دستوں کے ساتھ جالندھر کی طرف بھاگ گیا۔ اس کی غیر موجودگی میں جموں کا راجہ رنجیت دیو ایک جرال لشکر کے ساتھ لاہور پر وارد ہوا۔ لاہور اور اس کے گرد و نواح میں اس نے لوٹ مار اور تباہی کا بازار گرم کیا اور پھر جموں کی طرف لوٹ گیا، اس لیے کہ اسے بھی خبر ہو گئی تھی کہ احمد شاہ ابدالی بڑی تیزی سے لاہور کا رخ کر رہا ہے۔ احمد شاہ جب لاہور میں داخل ہوا تو شہر کے سرکردہ لوگوں نے احمد شاہ سے جموں کے راجہ رنجیت دیو کی شکایت کی کہ اس نے لاہور اور اس کے گرد و نواح کے بہت سے علاقوں کو تباہ و برباد کیا ہے۔ یہ سن کر احمد شاہ ابدالی بڑا برہم ہوا، لہٰذا اس نے دو اقدام کیے۔ لشکر کا ایک حصہ اس نے اپنے سپہ سالار جہان خان کے حوالے کیا اور اسے جالندھر کی طرف بڑھنے کا حکم دیا، جہاں آدینہ بیگ اپنے لشکر کے ساتھ گھات میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ احمد شاہ ابدالی نے 10,000 سپاہ کا ایک لشکر عبداللہ کی کمانداری میں دیا اور عبداللہ کو حکم دیا کہ وہ جموں کے راجہ رنجیت دیو کی سرکوبی کے لیے جائے، جو جموں کے نواح میں مزاحمت کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ عبداللہ اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے سفر کرتے ہوئے جموں کے راجہ رنجیت دیو کے لشکر کے سامنے آیا تو اس نے دیکھا رنجیت دیو کی کمانداری میں اس وقت لگ بھگ 30,000 کا لشکر تھا۔ دوسری طرف جموں کے راجہ رنجیت دیو کو بھی جب خبر ہوئی کہ احمد شاہ ابدالی نے اس کے مقابلے میں ایک ناتجربہ کار جرنیل کو جو ابھی نوعمر ہے روانہ کیا ہے اور یہ کہ اس کی کمانداری میں صرف 10,000 کا ایک لشکر ہے، تو وہ بڑا خوش ہوا، اس لیے کہ اس کے اپنے لشکر کی تعداد 30,000 کے لگ بھگ تھی اور اسے یقین تھا کہ لمحوں کے اندر وہ عبداللہ کے لشکر کو شکست دے کر پورے لشکر کو کاٹ کے رکھ دے گا۔ لہٰذا جو ہی عبداللہ اپنے لشکر کے ساتھ رنجیت دیو کے لشکر کے سامنے آیا، رنجیت دیو نے اپنے لشکر کو عبداللہ کے لشکر پر حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا۔ رنجیت دیو خود عقب ہی میں تھا، جبکہ جنگ میں حصہ لینے والے لشکر کی کمانداری اس نے اپنے ایک نائب کے حوالے کر دی تھی۔ لشکر کی تعداد کم ہونے کے باوجود عبداللہ سکھوں پر وحشی ہواؤں کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ سکھ بھی جواب میں میدان جنگ میں سینہ تانے کھڑے تھے۔ تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کے حوصلے بلند تھے، لہٰذا وہ بھی جواب میں عبداللہ کے لشکر پر حملہ آور ہوئے تھے۔ دونوں لشکر جب ایک دوسرے سے بری طرح ٹکرائے تو میدان جنگ یوں لگنے لگا تھا
گویا سیاپوش فضاؤں میں منجمد سایوں اور سرمئی شاموں کی فضاؤں میں ایک کوہرام، ایک انقلاب برپا ہو گیا ہو۔ کافی دیر تک دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے جم کر لڑتے رہے۔ سکھ شاید عزم کر چکے تھے کہ وہ اب عبداللہ کے سامنے ہرگز پسپا نہ ہونے پائیں گے، لیکن جوں جوں وقت گزرنے لگا، عبداللہ سکھوں کی اگلی صفوں کے اندر خونخواری اور قتل و غارت گری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس طرح دشمن کے اندر گھسنے لگا جیسے سکھوں کی مزاحمت دم توڑنے لگی ہو۔ تھوڑی دیر کی مزید جنگ کے بعد عبداللہ نے سکھوں کی اگلی صفوں کو مکمل طور پر کھنگال کے رکھ دیا تھا۔ اگلی صفوں کی اکثریت کے موت کے گھاٹ اتر جانے کے بعد جب عبداللہ اپنے لشکر کے ساتھ پچھلی صفوں پر حملہ آور ہونا شروع ہوا تو سکھ اس کے سامنے زخمی شاہوں کے مجروح پھولوں کی طرح بکھرنے لگے۔ سکھ کماندار نے جب دیکھا کہ جنگ اگر اسی طرح جاری رہی تو عبداللہ انہیں بدترین شکست دے گا، لہٰذا اس نے فوراً اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، اس لیے کہ اس کے لشکر کی تعداد عبداللہ سے 3 گنا زیادہ تھی۔ ایک حصہ سامنے رکھا اور 2 حصوں کو اس نے عبداللہ کے دائیں بائیں اور دونوں پہلوؤں پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا۔ پشت پر کھڑا سکھوں کا سردار رنجیت دیو اپنے کماندار کی اس تبدیلی پر اطمینان کا اظہار کر رہا تھا۔ دوسری طرف عبداللہ نے بھی کمال دانشمندی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے اپنے دائیں بائیں کی چند صفوں کو صرف سکھوں کے حملے روکنے پر مامور کیا، جبکہ لشکر کے باقی حصے کے ساتھ وہ پوری طاقت اور قوت کے ساتھ سکھوں کے سامنے والے حصے پر ٹوٹ پڑا۔ لمحوں کے اندر عبداللہ نے اپنے لشکر کے ساتھ سکھوں کے سامنے والے حصے کے لشکر کی حالت ابتر کر دی تھی۔ سکھوں کے سامنے والے حصے نے جب دیکھا کہ مسلمان پوری طرح ان پر حاوی ہوتے جا رہے ہیں تو انہوں نے پیچھے ہٹنا اور کھسکنا شروع کر دیا۔ اس سے عبداللہ نے پورا فائدہ اٹھایا۔ اپنی پوری قہرمانیت سے حملہ آور ہوتے ہوئے اس نے ان کا قتل عام شروع کر دیا۔ یہ قتل عام دیکھتے ہوئے سکھ بھاگ کھڑے ہوئے۔ عبداللہ نے ان کا تعاقب نہیں کیا بلکہ بڑی تیزی سے پلٹا اور لشکر کو فوراً 2 حصوں میں تقسیم کر کے اس نے دائیں بائیں ابھی تک جنگ میں مصروف سکھوں پر جان لیوا حملے شروع کر دیے تھے۔ عبداللہ کے ان تیز حملوں کے باعث دائیں بائیں بازو سے حملہ آور ہونے والے سکھوں کی حالت بھی کٹی کٹی آوازوں جیسی ہو کر رہ گئی تھی۔ عبداللہ کے سامنے سکھ ٹھہر نہ سکے، پھر وہ بھی اپنے سامنے والے حصے کی پیروی کرتے ہوئے میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب عبداللہ نے اپنے پورے لشکر کے ساتھ پوری توانائی، پوری خونخواری اور درندگی کے ساتھ سکھوں کا تعاقب شروع کیا۔ 10 میل تک یہ تعاقب جاری رہا۔ اس تعاقب میں سکھوں کا کماندار بھی عبداللہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ اپنے بچے کچے لشکریوں کو لے کر سکھوں کا سردار رنجیت دیو کوہستانی سلسلوں میں روپوش ہو گیا تھا۔ دوسری طرف احمد شاہ ابدالی بھی عبداللہ کو جموں کی طرف روانہ کرنے کے بعد حرکت میں آیا۔ سب سے پہلے جہان خان کو اس نے جالندھر کی طرف روانہ کیا اور خود اس کے پیچھے پیچھے باقی لشکر کو لے کر احمد شاہ بھی کوچ کر گیا۔ لاہور سے نکلتے وقت احمد شاہ ابدالی نے مرزا جان کو لاہور کا گورنر بنا دیا تھا۔ جان خان نے جالندھر کے دواب پر حملہ کر کے بے دریغ ان علاقوں کو لوٹا اور قتل عام کیا۔ چند ہی دن بعد احمد شاہ ابدالی بھی باقی لشکر کے ساتھ ان علاقوں میں پہنچ آیا۔ جالندھر اور دواب کا والی احمد شاہ ابدالی نے خواجہ عبید اللہ کو ستلج اور بیاس کے درمیانی علاقے کا حاکم احمد شاہ ابدالی نے کانگڑا کے راجہ گھمنڈ چاند کو مقرر کر دیا تھا۔ اس کے بعد احمد شاہ ابدالی برق رفتاری سے آگے بڑھا۔ سرہند شہر پر وہ وارد ہوا۔ ہندوستان کے مغل شہنشاہ اور اس کے وزیر غازی الدین نے سرہند شہر کی حفاظت کا کوئی بندوبست نہ کیا تھا، اس لیے کہ وزیر غازی الدین اور ہندوستان کے لشکروں کے سپہ سالار نجیب الدولہ کے درمیان ناچاکی اور کشمکش جاری تھی، جس کی بنا پر احمد شاہ ابدالی بغیر کسی جنگ، بغیر کسی مقابلے کے سرہند شہر پر قابض ہو گیا۔ سرہند پر قبضہ کرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی دہلی کی طرف کوچ کرنے کی تیاریاں کرنے لگا۔
دہلی جب یہ خبریں پہنچی کہ احمد شاہ ابدالی عنقریب دہلی پر حملہ آور ہونے والا ہے تو شہر میں ایک ہلچل مچ گئی تھی، کیونکہ اہل دہلی میں اس سے چند ہی سال پہلے ایران کے شہنشاہ نادر شاہ کے ہاتھوں شہر کی بدترین اور رسوائی آمیز حالت دیکھ چکے تھے۔ شہر میں ہلچل مچ گئی تھی، لوگ پناہ کی خاطر ادھر ادھر بھاگنے لگے تھے۔ ہندوستان کی مغل سلطنت کے وزیر غازی الدین کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے اور وہ دہشت سے کانپنے لگا تھا، اس لیے کہ ہندوستان کی افواج کا سپہ سالار نجیب الدولہ اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ اس سے متعلق یہ بھی افواہیں اڑنے لگی تھیں کہ نجیب الدولہ اندر ہی اندر احمد شاہ ابدالی کے ساتھ ساز باز کر چکا ہے اور وہ کسی بھی صورت احمد شاہ ابدالی کو جنگ کر کے روکنا نہیں چاہتا۔ ان مایوس کن حالات میں مغل سلطنت کے وزیر غازی الدین نے دو اقدام کیے۔ پہلا یہ کہ اس نے تیز رفتار قاصد مرہٹوں کے پیشوا بالاجی راؤ سے مدد حاصل کرنے کے لیے پونا کی طرف روانہ کیے۔ مرہٹوں کا پیشوا بالاجی راؤ غازی الدین کی مدد کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ اس نے اپنے بہترین جرنیل مافی کشور کو ایک جرال لشکر دے کر احمد شاہ ابدالی کے خلاف غازی الدین کی مدد کے لیے روانہ کر دیا۔ دوسرا قدم غازی الدین نے یہ کیا کہ چند اور قاصد اس نے بھرت پور کے راجہ سورج مل کی طرف روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ اگر وہ احمد شاہ ابدالی کے مقابلے میں مغل حکومت کی مدد نہیں کرے گا تو کل مغل حکومت کو زیر کرنے کے بعد وہ اکیلا کیسے اور کس طرح احمد شاہ ابدالی کا مقابلہ کرے گا۔ اس لیے کہ دہلی کو سرنگو کرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی واپس نہیں جائے گا، بلکہ وہ اپنی فتوحات کا جال پھیلاتے ہوئے راجہ سورج مل اور اس کے بعد مرہٹوں کو بھی اپنے سامنے زیر کرنے کی کوشش کرے گا۔ بھرت پور کے راجہ سورج مل کی چونکہ مرہٹوں کے ساتھ پرانی دشمنی اور عداوت چلی آ رہی تھی، لہٰذا اس نے غازی الدین کے قاصدوں سے یہ کہلا بھیجا کہ مرہٹے اس کے بدترین دشمن ہیں، بلکہ جے پور اور جودھ پور کے راجہ بھی مرہٹوں کو اپنا بدترین دشمن خیال کرتے ہیں، لہٰذا مغل حکومت کو چاہیے کہ پہلے وہ ہمارے ساتھ مل کر مرہٹوں پر حملہ آور ہوں اور انہیں شکست دے کر دریائے نرمدا کے اس پار بھگائیں۔ اس کے بعد میں اور میرے ساتھی راجہ مل کر احمد شاہ ابدالی کے مقابلے میں مغل حکومت کی مدد کریں گے۔ لیکن مغل سلطنت کے وزیر غازی الدین کو یہ تجویز قطعی طور پر پسند نہ آئی کہ سورج مل کے کہنے پر وہ مرہٹوں کے خلاف حرکت میں آ کر احمد شاہ ابدالی کے مقابلے میں مرہٹوں جیسے اپنے مضبوط ساتھی سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ لہٰذا غازی الدین نے مرہٹوں کو تو اپنے ساتھ ملا لیا، لیکن بھرت پور کے راجہ سورج مل کی تجویز کو مسترد کر دیا۔ دوسری طرف سورج مل نے جب دیکھا کہ وزیر غازی الدین اس کی تجویز کو کسی بھی صورت ماننے کے لیے تیار نہیں تو وہ خود ہی جھک گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس موقع پر اگر اس نے احمد شاہ ابدالی کے مقابلے میں کوئی مدد نہ کی تو کل کو اگر احمد شاہ ابدالی اس پر حملہ آور ہوا تو ہندوستان کے اندر کوئی بھی اس کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوگا۔ لہٰذا بھرت پور کے راجہ سورج مل نے اپنے بیٹے جواہر سنگھ کو ایک کافی بڑا لشکر دے کر غازی الدین کی مدد کے لیے روانہ کر دیا تھا۔ دوسری طرف مرہٹوں کا جرنیل مافی کشور بھی ایک بہت بڑا لشکر لے کر احمد شاہ ابدالی کا مقابلہ کرنے کے لیے دہلی کی طرف کوچ کر چکا تھا۔ احمد شاہ ابدالی کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ مغل حکومت کے وزیر غازی الدین نے اپنی مدد کے لیے مرہٹوں اور بھرت پور کے راجہ کی سرکردگی میں دہلی کی طرف روانہ ہو گئے ہیں۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے احمد شاہ ابدالی نے سرہند سے کوچ کیا اور اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ دہلی کی طرف بڑھا۔ مغل وزیر غازی الدین کو جب خبر ہوئی کہ سرہند سے احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کر چکا ہے اور چند ہی دن تک وہ دہلی کے باہر آ کر پڑاؤ کرے گا تو وہ بہت فکر مند ہوا۔ دوسری طرف مرہٹوں اور راجہ سورج مل کے لشکر بھی اس کی مدد کے لیے نہیں پہنچے تھے، لہٰذا وہ ادھر ادھر بھاگتے پھرتے لوگوں سے مشورہ کر رہا تھا۔ آخر کسی نے اسے مشورہ دیا کہ پنجاب کے سابق گورنر میر منو کی بیوی مغلانی بیگم کو احمد شاہ ابدالی کی طرف روانہ کرو اور اسے کہو کہ وہ احمد شاہ ابدالی کو اس بات پر آمادہ کرے
کہ وہ دہلی پر حملہ آور نہ ہو، اس لیے کہ میر منو کو احمد شاہ ابدالی نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، اس لحاظ سے وہ اس کی بیوہ مغلانی بیگم کی بات کبھی رد نہ کرے گا۔ لیکن احمد شاہ ابدالی نے سرہند سے اس تیزی سے کوچ کیا تھا کہ مغلانی بیگم کے پہنچتے پہنچتے احمد شاہ ابدالی نے اپنے لشکر کے ساتھ پانی پت کے میدانوں میں پڑاؤ کیا تھا۔ یہاں مغلانی بیگم احمد شاہ ابدالی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور دہلی پر حملہ آور نہ ہونے کی التجا کی۔ جواب میں احمد شاہ ابدالی نے کہا، اگر تم ایسا ہی ارادہ رکھتی تھی تو تمہیں چاہیے تھا کہ لاہور آ کر یہ سب کچھ کہتی، وہاں سے میں بآسانی واپس جا سکتا تھا۔ اب تو میں دہلی کے قریب پہنچ گیا ہوں، اب میں دہلی شہر دیکھے اور مغل شہنشاہ سے ملے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ تاہم احمد شاہ ابدالی نے چند تسکین آمیز خطوط وزیر غازی الدین اور شہنشاہ عالمگیر ثانی کے نام لکھ کر مغلانی بیگم کے ہاتھ روانہ کر دیے تھے۔ ساتھ ہی احمد شاہ ابدالی نے اپنے سفیر مغل شہنشاہ عالمگیر کی خدمت میں روانہ کیے اور اسے صلح کے لیے چند شرائط پیش کیں۔ بصورت دیگر احمد شاہ ابدالی نے دہلی پر حملہ آور ہونے کی دھمکی دے دی تھی۔ جو شرائط احمد شاہ ابدالی نے مغل شہنشاہ عالمگیر ثانی کو پیش کی تھیں وہ مندرجہ ذیل تھیں۔ اول یہ کہ ہندوستان کی مغل حکومت احمد شاہ ابدالی کو 2 کروڑ کی رقم ادا کرے۔ دوم، تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے دہلی کا شہنشاہ عالمگیر ثانی اپنی بیٹی کا نکاح احمد شاہ ابدالی کے بیٹے تیمور مرزا سے کرے۔ سوئم یہ کہ سرہند سے شمال مغرب کی طرف تمام علاقے بشمول پنجاب، کشمیر اور ملتان احمد شاہ ابدالی کے حوالے کیے جائیں۔ ان شرائط کے وصول ہونے کے بعد دہلی کے شہنشاہ عالمگیر ثانی اور وزیر غازی الدین کی حالت بڑی قابل رحم تھی۔ نہ وہ اس حالت میں تھے کہ احمد شاہ ابدالی سے جنگ کر سکیں، اس لیے کہ مراٹھوں اور بھرت پور کے راجہ سورج مل کا لشکر ابھی تک پہنچا نہ تھا اور نہ ہی وہ شرائط قبول کر سکتے تھے، اس لیے کہ تاوان کی رقم اتنی زیادہ تھی جو نہ مغل شہنشاہ کے خزانے میں تھی اور نہ ہی مختصر مدت میں لوگوں سے اکٹھی کی جا سکتی تھی۔ لہٰذا شاہ عالمگیر ثانی اور غازی الدین نے احمد شاہ ابدالی کے سفیر کو واپس بھیجا اور درخواست کی کہ وہ دہلی پر چڑھائی کا ارادہ ترک کر دے۔ احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کے ساتھ ابھی پانی پت کے میدانوں میں ہی خیمہ زن تھا اور جو شرائط اس نے ہندوستان کی مغل حکومت کو روانہ کی تھی ان کے جواب کا انتظار کر رہا تھا کہ جموں کی طرف سے ایک قاصد اس وقت اس کی خدمت میں حاضر ہوا جس وقت احمد شاہ ابدالی اپنے خیمے سے باہر اپنے سپہ سالاروں جہان خان اور اپنے وزیر شاہ ولی خان کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ قاصد جب احمد شاہ ابدالی کے قریب آ کر اپنے گھوڑے سے اترا اور احمد شاہ ابدالی کے قریب گیا تو قبل اس کے کہ قاصد کچھ بولتا، احمد شاہ ابدالی نے پہلے ہی اسے مخاطب کر کے پوچھا، اگر میرا اندازہ غلط نہیں تو تم شاہ پسند کی طرف سے آ رہے ہو؟ اس پر قاصد نے قدرے جھک کر سلام کہا۔ وہ کہنے لگا، پاشا، آپ کا اندازہ درست ہے۔ میں آپ کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ شاہ پسند نے جموں کے راجہ رنجیت دیو کو بدترین شکست دی ہے۔ رنجیت دیو کے لشکر کے اکثر حصے کو شاہ پسند نے تحت کر دیا ہے اور رنجیت دیو کو شکست دینے کے بعد اس کے بھاگتے ہوئے لشکر کا 10 میل تک تعقب کیا اور اس کے لشکر کو خوب تحت کیا۔ جموں کا راجہ رنجیت دیو اپنے بچے کچے لشکر کے ساتھ کوہستانی سلسلے میں روپوش ہو گیا ہے اور اب شاہ پسند رنجیت دیو کے پڑاؤ سے ملنے والی ہر چیز کو سمیٹ کر تھوڑی ہی دیر تک پانی پت کے میدانوں میں داخل ہونے والا ہے۔ یہ خبر سن کر احمد شاہ ابدالی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر وہ قاصد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اب تم جاؤ، جا کر آرام کرو۔ اس کے بعد احمد شاہ ابدالی نے اپنے وزیر شاہ ولی خان اور سپہ سالار جہان خان پوپلزئی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سنو رفیقان دیرینہ، میرا دل پہلے ہی کہتا تھا کہ یہ شاہ پسند ایک نہ ایک روز دشت و دریا، کوہ و صحرا میں ہوا کے جھونکوں سے شعلہ اور شرر، نخل خشک کی مردہ جڑوں، ادڑی ہوئی زندگی کے خوابوں کی کرچیوں اور خواہشوں کے ریزہ ریزہ بگولوں سے ایک نہ ایک روز روشنی کا رنگ، بہاروں کا خواب نوخیز اور شگوفوں کے گیتوں کا لحن بن کر نمودار ہوگا۔
سنو شاہ ولی خان اور جہان خان، تھوڑی دیر تک شاہ پسند جب اپنے لشکر کے ساتھ پانی پت کے ان میدانوں میں داخل ہو تو اس کا شاندار استقبال کیا جائے۔ لاہور سے شاہ پسند کی جموں کی طرف روانگی کے بعد راجہ سورج مل کی راجکماری کامنی قاضی ادریس کے ہمراہ میرے خیمے میں آئی تھی، اور اس نے یہ پیشکش کی تھی کہ اگر جموں کے راجہ رنجیت دیو کے مقابلے میں شاہ پسند کامیاب لوٹے تو اس کا گھوڑا شاہ پسند کو انعام میں دیا جائے۔ میں نے گھوڑے کو دیکھا ہے، وہ سیاہ رنگ کا ایک انتہائی خوبصورت اور نایاب گھوڑا ہے، اور اس کے متعلق کامنی کا کہنا ہے کہ وہ کامنی کے سوا کسی اور کو اپنی پیٹھ پر نہیں سوار ہونے دیتا۔ یہ گھوڑا میں شاہ پسند کو دوں گا، اور پھر دیکھوں گا کہ شاہ پسند اس گھوڑے کو اپنے سامنے زیر اور رام کرنے میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ اب تم دونوں اٹھو اور شاہ پسند اور اس کے لشکریوں کے استقبال کا انتظام کرو۔ اس کے ساتھ ہی شاہ ولی خان، جہان خان دونوں احمد شاہ ابدالی کے خیمے سے باہر نکل گئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد عبداللہ اپنے لشکر کے ساتھ ایک فاتح کی حیثیت سے احمد شاہ ابدالی کے پڑاؤ میں داخل ہوا۔ وہ اپنے ساتھ جموں کے راجہ رنجیت دیو کے لشکر کی ہر چیز سمیٹ لے آیا تھا جو رنجیت دیو کے لشکر سے حاصل ہونے والے گھوڑوں اور خچروں پر لدی ہوئی تھی۔ پڑاؤ سے باہر احمد شاہ ابدالی نے اپنے سالاروں کے ساتھ عبداللہ کا استقبال کیا۔ جب عبداللہ احمد شاہ ابدالی کے قریب آیا اور اپنے گھوڑے سے اترا تو احمد شاہ ابدالی نے آگے بڑھ کر عبداللہ کو اپنے ساتھ لپٹا لیا، اور پھر اس کی پیشانی چومتے ہوئے وہ کہنے لگا، شاہ پسند میرے بیٹے، جموں کے راجہ رنجیت دیو کو شکست دے کر تم نے ثابت کر دیا ہے کہ تم تعداد کی قلت و کثرت کی پرواہ کیے بغیر اپنے دشمن پر ضرب لگانے کا فن خوب جانتے ہو۔ شاہ پسند، میں تمہیں اس شاندار کامیابی پر مبارکباد دیتا ہوں۔ احمد شاہ ابدالی سے علیحدہ ہو کر عبداللہ دوسرے سالاروں سے مل رہا تھا۔ عبداللہ کے ساتھ کام کرنے والا لشکر جب پڑاؤ میں خیمہ زن ہو گیا تو عبداللہ کو احمد شاہ ابدالی اپنے ساتھ لے گیا۔ احمد شاہ ابدالی جب اپنے خیمے کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا خیمے سے باہر بھرت پور کے راجہ سورج مل کی راجکماری کامنی اپنا سیاہ رنگ کا گھوڑا لیے کھڑی تھی۔ اس نے گھوڑے کی لگام تھام رکھی تھی اور پیار سے وہ آہستہ آہستہ اس کی گردن تھپ تھپا رہی تھی۔ احمد شاہ اس گھوڑے کے قریب آ کھڑا ہوا اور اپنے پہلو میں آ رکنے والے عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، شاہ پسند میرے بیٹے، تم جانتے ہو کہ یہ کامنی تمہاری جرأت مندی، تمہاری شجاعت سے انتہا درجے کی متاثر ہے۔ جب تم مہم پر روانہ ہوئے تھے تو اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر شاہ پسند جموں کی مہم سے کامیاب اور فتح مند ہو کر لوٹا تو وہ شاہ پسند کو اپنا گھوڑا انعام اور تحفے کے طور پر پیش کرے گی۔ شاہ پسند، اس گھوڑے کو غور سے دیکھو، میں اسے پہلے بھی دیکھ چکا ہوں، یہ بڑی عمدہ نسل کا بہترین گھوڑا ہے۔ کامنی کا کہنا ہے کہ یہ اپنے مالک کی خوب پہچان رکھتا ہے اور اس سے جانثاری اور وفاداری کا اظہار کرتا ہے۔ کامنی کی طرف سے شاہ پسند اس گھوڑے کو تحفتاً قبول کرو، اس پر بیٹھ کر دیکھ لو یہ کیسے رد عمل کا اظہار کرتا ہے۔ اس پر عبداللہ بولا، ابھی دوپہر ہے، میں تھوڑی دیر آرام کروں گا، پھر شام کے قریب اس گھوڑے پر سوار ہو کر پانی پت کے میدانوں کے جنوبی حصے میں اسے دوڑا کر دیکھوں گا۔ اس کے ساتھ ہی کامنی حرکت میں آئی، آگے بڑھی اور گھوڑے کی باگ اس نے عبداللہ کو تھما دی۔ عبداللہ نے چپ چاپ باگ پکڑ لی، پھر وہ دھیمی سی آواز میں کامنی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اس گھوڑے کی پیشکش پر میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد احمد شاہ ابدالی بولا، شاہ پسند، میرے خیال میں اب تم آرام کرو، شام کو جب تم اس گھوڑے کو دوڑاؤ تو واپسی پر آ کر مجھے بتانا کہ یہ کیسا رہا۔ جواب میں عبداللہ اپنے گھوڑے کی باگ تھامے خیمے کی طرف چلا گیا۔ کامنی قاضی ادریس کے خیمے کی طرف جا رہی تھی، جبکہ احمد شاہ ابدالی اپنے خیمے میں گھس گیا تھا۔ عبداللہ اپنے خیمے سے نکلا، کامنی کے گھوڑے پر اس نے زین ڈالی، اپنے سارے جنگی ہتھیار اس پر سجائے، خود اپنے آپ کو بھی اس نے مسلح کیا، گھوڑے کو لگام چڑھائی، پھر وہ باگیں پکڑ کر اسے پڑاؤ سے باہر لایا۔ تھوڑی دیر تک وہ اس کی گردن اور پیٹھ پر بڑے پیار سے ہاتھ پھیرتا رہا۔ جواب میں گھوڑا بالکل خاموش کھڑا رہا تھا۔
اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے طوفان کی طرح عبداللہ حرکت میں آیا اور چھلانگ لگا کر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی گھوڑا لشکر کے پڑاؤ کے جنوبی سمت سرپٹ دوڑ رہا تھا۔ جنوب کی سمت گھوڑا کافی دیر تک دوڑتا رہا۔ عبداللہ کا خیال تھا کہ جب یہ تھک جائے گا تو اسے روک کر واپس ہو لوں گا، لیکن گھوڑا دوڑتا رہا۔ درختوں کے ایک جھنڈ کے قریب سے گزرتے ہوئے اچانک فضاؤں کے اندر ایک زوردار سیٹی بلند ہوئی، جس کے جواب میں گھوڑا کچھ اس قدر اچانک رکا جیسے اس کی ٹانگیں توڑ دی گئی ہوں اور وہ آگے بڑھنے سے قاصر ہو گیا ہو۔ بالکل ایک جگہ پر وہ جم کر کھڑا ہو گیا تھا۔ عین اسی لمحہ آنن فانن کچھ مسلح جوان نمودار ہوئے۔ انہوں نے اپنے نیزے اور اپنی تلواریں عبداللہ کی گردن اور بدن کے دوسرے حصوں پر رکھتے ہوئے اسے مکمل طور پر بے بس کر دیا۔ پھر ایک جوان بھاگتا ہوا آیا اور بڑی سختی کے ساتھ اس نے عبداللہ کے دونوں ہاتھ کس کر اس کی پشت پر باندھ دیے۔ عبداللہ یہ ساری کارروائی بڑی پریشانی اور حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ان جوانوں کا جائزہ بھی لے رہا تھا جو اس پر وارد ہوئے تھے۔ اپنی شکل و صورت اور لباس سے اسے وہ سارے ہندو لگے تھے۔ وہ ان سے کچھ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اسی جھنڈ کے اندر سے حسین اور پرجمال کامنی نمودار ہوئی۔ طوفانی انداز میں درختوں کے جھنڈ کے اندر سے نکل کر کامنی عبداللہ کے قریب آ گئی۔ تھوڑی دیر تک اپنے گھوڑے کی گردن پر اپنا ہاتھ پھیرتی رہی جیسے اس کی کارکردگی پر اسے شاباش دے رہی ہو۔ پھر تھوڑی دیر تک اس نے اپنے منہ پر بھی ہاتھ پھیرا۔ اس کے بعد ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے اپنی تلوار بے نیام کی اور تلوار کی نوک اس نے عبداللہ کے شانے پر رکھتے ہوئے اس زور سے دبائی کہ عبداللہ کے شانے سے خون بہہ نکلا تھا۔ پھر قہر برساتی ہوئی آواز میں عبداللہ کو مخاطب کر کے وہ کہنے لگی، سن احمد شاہ ابدالی کے چہیتے شاہ پسند، کیا تو اب تک یہ خیال کرتا رہا کہ میں لگاتار 2 سال تک احمد شاہ ابدالی کے لشکر میں رہ کر تیری راہ دیکھتی رہی ہوں؟ ہرگز نہیں۔ مجھے تجھ سے کیا تعلق، کیا واسطہ؟ سنو شاہ پسند، کیا تو اس زام میں مبتلا ہو گیا کہ میں بھرت پور کے راجہ سورج مل کی راج کماری تیری محبت میں گرفتار ہو گئی ہوں؟ ہرگز نہیں۔ میں تو ایک مقصد کے تحت تمہارے انتظار میں احمد شاہ ابدالی کے لشکر میں لگاتار 2 سال تک قیام کیے ہوئے تھی۔ سنو شاہ پسند، تو نے مجھے محمود بوٹی اور شالیمار کے درمیان کھلے میدانوں میں میرے لشکر کو شکست دی، میرے سارے لشکر کا صفایا کیا اور مجھے گرفتار کر لیا۔ یہ شکست اور اس کا داغ میں زندگی بھر نہ بھول سکوں گی۔ پھر تو مجھے اٹھا کر شاہ ولی خان کے خیمے میں لے گیا۔ یہ تیرا دوسرا جرم تھا۔ پہلا جرم تیرا میرے لشکر کا خاتمہ تھا اور تیرا دوسرا جرم یہ تھا کہ تو نے مجھے ہاتھ لگایا، میرے شریر کو چھوا، حالانکہ تو احمد شاہ کے لشکر میں شامل ہونے سے پہلے ایک پیدائشی غلام تھا اور میں ایک پیدائشی راجکماری ہوں۔ پھر تم نے مجھے چھو کر میرے شریر کو ہاتھ لگا کر ایک مہا پاپ اور جرم کیا ہے۔ سن شاہ پسند، جتنا عرصہ میں احمد شاہ ابدالی کے لشکر میں قیام کیے رہی ہوں، اتنا عرصہ میرا رابطہ میرے باپ اور بھائی سے رہا ہے۔ میرے کارکن بیس بدل کر میرا پیغام میرے باپ اور بھائی تک پہنچاتے رہے ہیں اور ان کی طرف سے میرے پاس پیغام لاتے رہے ہیں۔ میں نے تم سے یہ بھی جھوٹ بولا تھا کہ میرا کوئی بھائی نہیں، میرا بھائی ہے اور وہ تیرے جیسے کئی شاہ پسندوں کو اپنے سامنے مغلوب کرنے کی ہمت رکھتا ہے۔ سن، میں تجھ سے اپنی شکست کا انتقام لینا چاہتی تھی، تجھے ذلت کی موت مارنا چاہتی تھی۔ بس اسی لیے میں نے احمد شاہ ابدالی کے لشکر میں تیرا انتظار کیا۔ دیکھ شاہ پسند، اب تو دیکھتا ہے کہ تو پوری طرح میرے بس میں ہے۔ یہ گھوڑا میں نے جموں کے راجہ رنجیت دیو کو شکست دینے پر تمہیں یوں ہی انعام میں نہیں دیا تھا، بلکہ اس میں بھی ایک مقصد تھا، اس لیے کہ یہ میرا گھوڑا خوب سجایا ہوا ہے اور جو ہی میں نے اس کے لیے منہ سے سیٹی بجائی، یہ میری سیٹی کی آواز سنتے ہی رک گیا۔ بس اسی گھوڑے کے ذریعے میں نے تجھے اپنے قابو میں لانا تھا اور تم دیکھتے ہو کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب بھی رہی ہوں۔ اب دیکھ شاہ پسند، تاریخ کا انقلاب، احمد شاہ ابدالی کے لشکر میں تیری حیثیت ایک آقا اور تمہارے ساتھ میری حیثیت ایک لونڈی کی تھی، لیکن اب میری حیثیت ایک مالکہ اور تمہاری حیثیت ایک غلام، ایک قیدی کی ہے۔